بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اگر ہم محرم الحرام کے بارے میں دیکھیں تو قرآن مجید کا واضح احکام ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے، یہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں آتا ہے جن کی تعظیم اور حرمت کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا ہے، اور سورہ توبہ سے اس مہینے کی عزت، تعظیم اور حرمت ظاہر اور عیان و بیان ہے۔ اور جہاں تک ہم محرم الحرام کے حوالے سے دیکھیں تو اسلامی کیلنڈر کے مطابق مسلمانوں کا جو ہجری سال ہوتا ہے وہ اسی مہینے سے شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ہم محرم الحرام کے نسبت سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ان کی تخلیق اسی مہینے میں محرم الحرام میں فرمائی ہے، چاہے چاند ہو، چرندے ہو، پرندے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی محرم الحرام میں ہوئی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بھی محرم الحرام میں ہوئی ہے، اور حضرت آدم کی توبہ بھی محرم الحرام میں ہی قبول ہوئی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی گناہ بھی محرم الحرام میں ہی معاف کیے، اور فرعون کے ظلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نجات ملی تو مہینہ یہی محرم الحرام تھا۔ تو اس لحاظ سے محرم الحرام کی کافی فضیلت حدیثوں میں آئی ہیں، جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ محرم الحرام عبادت کے لحاظ سے کافی افضل ترین مہینہ ہے، جس میں عبادت کرنے کو اللہ کے یہاں کافی اجر و ثواب انسان کو ملتا ہے اور انسان حاصل کرتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے، یہ توبہ کرنے کا مہینہ ہے، اپنے گناہوں کے اللہ کے یہاں معافی طلب کرنے کا مہینہ ہے، کیونکہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کی تخلیق فرمائی ہے۔ وہ دن محرم الحرام کا جو دن ہے جس کو ہم یوم عاشورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی 10واں محرم الحرام، اور یہ اتنا ایام والا مہینہ ہے کہ جو یوم عاشورہ کا دن ہے 10 محرم الحرام، جب عرش الہی سے پہلی بار رحمت الہی کا نزول ہوا تو مہینہ محرم الحرام تھا اور دن تھا یوم عاشورہ، 10واں محرم الحرام۔ اور اگر ہم حدیثوں کا مطالعہ کریں تو مسلم شریف کی احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ محرم، رمضان کے بعد محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کا روزہ سب سے افضل ہے۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ کی عبادت بڑھ چڑھ کے کرے، اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرے۔ یہ جو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ان 4 مہینوں میں ان میں سے ایک محرم الحرام آتا ہے، اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے نفس کے اوپر ظلم نہ کرو، یعنی گناہوں سے ہمیں توبہ کرنی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے، تاکہ ہماری آخرت اور عقبہ دنیا سے بہتر بن جائے، کیونکہ یہ دنیا تو فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے۔ اور جن مشکلاتوں میں ہم ابھی اس وقت گرے ہوئے ہیں مسلمان، بلکہ پوری دنیا، حال ہی میں آپ کو پتہ ہوگا کہ کووڈ کی وجہ سے بھی پوری دنیا کتنی پریشان متاثر رہی، کتنی جانیں گئی۔ یہ مہینہ ہے کہ اللہ کے یہاں توبہ کرے اور اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے کہ اے اللہ ایسی وبائی مرض سے، ایسے وبائی بیماریوں سے پوری دنیا کی حفاظت فرما، اور یہ جو کووڈ-19 ہے اس کی جو تیسری لہر آنے والی ہے، اللہ کے یہاں دعا کرے اور یقین رکھے کہ اگر ہم یقین کے ساتھ اس مہینے میں، ان دنوں میں، یوم عاشورہ میں خاص طور پہ دعا مانگے تو یقیناً ہمیں ہر ایک چیز سے نجات مل سکتے ہیں، جس میں کووڈ-19 بھی ہے، یا انسان کو ذاتی پریشانی ہوتی ہے، مشکلات ہوتے ہیں، بیمار ہوتا ہے، یا کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں، تو یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ اللہ کے یہاں ہم گڑ گڑا کے رو کے دعائیں مانگے تو اس مہینے میں انشاءاللہ، ان دنوں میں، ان ایاموں میں اللہ کے یہاں ضرور دعائیں انشاءاللہ قبول ہو جاتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حاجت روائی کرتا ہے، ان کے حاجت پورے کرتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ مہینہ عبادت کے لیے بہت ہی افضل ترین مہینہ ہے، تو اس مہینے میں ہمیں بڑھ چڑھ کے عبادت کرنی چاہیے۔ یہ مہینہ اس لیے بھی مشہور ہے، خاص کر یوم عاشورہ کا دن، عاشورہ کی فضیلت تو میں نے بیان کی مختصر میں، لیکن اس مہینے سے، یہ مہینہ اس چیز سے بھی کافی مشہور
اور عزت پاتا ہے کہ اس مہینے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے میدان میں دین حق کے خاطر، اپنے نانا جان کے دین کے خاطر، یعنی دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر اپنی جان لٹا دی۔ اپنی ہی جان نہیں، اپنے اہل بیت سمیت اپنا 18 سالہ بیٹا حضرت علی اکبر اور اپنا 6 مہینے والا بیٹا حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالی عنہما اجمعین، ان کو بھی نہ بچایا، دین کے خاطر اپنے اہل بیت سمیت اللہ کے یہاں قربانی دی، اللہ کی بارگاہ میں قربانی دی، شہادت پیش کی، دین اسلام کے خاطر، دین حق کے خاطر۔ اس میں کوئی شک شبہ ہی نہیں کہ یہ ایک ایسی عظیم لڑائی تھی جو حق اور باطل پہ مبنی تھی۔ جو اس پہ شک کرے گا کہ کیا واقعی یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی، تو وہ شک کرنے والے کے ایمان میں کمی ہے، اس کے ایمان میں شک ہے۔ اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو لڑائی کربلا میں لڑی وہ حق اور باطل پر مبنی تھی۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے اہل خانہ کی جانوں کا نذرانہ صرف اور صرف دین اسلام کے خاطر پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ صدیاں گزر گئی، لیکن آج بھی محرم الحرام میں، خاص کر 10 محرم الحرام یوم عاشورہ میں، یہ غم ہر ایک مسلمان کے دل میں تازہ ہوتا ہے، چاہے سنی ہو، چاہے شیعہ ہو، حتیٰ کہ اگر غیر مسلم بھی ہو، ان کے دلوں میں بھی یہ غم بالکل ہر سال نئی طرح سے تازہ ہوتا ہے، اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں جب وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو یاد کرتے ہیں۔ اس لیے میں آج کی یوتھ کو خاص طور پہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مسلمانوں کو، پوری قوم کو، ملت اسلامیہ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان، اپنے مال، اپنے اہل خانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ اس لیے نہیں کہ آج ہم بے دینی کا لباس اوڑھے۔ آج ہمارے جوان دیکھیں کس طرح ان کا رجحان ڈرگ کی طرف ہو رہا ہے، یا ان غلط چیزوں کی طرف ہو رہا ہے جس کی ممانعت جو اللہ نے حرام کی ہیں، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کی ہیں۔ ان چیزوں کے لیے حضرت امام حسین نے قربانی نہیں دی تھی، اپنی جانوں کا نذرانہ ان چیزوں کے لیے نہیں لٹایا تھا، اپنے اہل خانہ کی جانوں کا نذرانہ ان چیزوں کے لیے نہیں دیا تھا، خالی اس لیے دیا تھا کہ اسلام کا پرچم اور دین اسلام قیامت تک مسلمان اس کی سربلندی کے لیے اپنی جانوں، اپنے اہل خانوں کا نذرانہ دینے کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ پیغام تھا کربلا میں، یہ پیغام دیا امت مسلمہ کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں۔ تو اس لیے خاص طور پہ میری گزارش نوجوانوں سے رہی کہ برائے کرم آپ اس دین کو فالو کیجئے جو دین ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں، اور جس دین کے خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔